میرے محترم بزرگوں اور محترم خواتین، پھر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک مقصد رکھا، اس مقصد کو ہم پہچاننے والے بن جائیں. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایک جگہ فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو ہماری عبادت کے لیے بھیجا ہے. میرے بزرگوں اور میرے محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ ہم غور کریں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت یہ اللہ نے ہر انسان کے لیے بلکہ ہر جاندار کے لیے رکھے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. میرے محترم بزرگوں اور محترم خواتین، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو حساب دینا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. موت اور زندگی یہ دونوں اللہ نے رکھی ہیں تاکہ آزمائیں کہ کون اچھے اعمال کرتے ہیں. احسن عملہ کہا گیا ہے. میرے بزرگوں اور میرے محترم خواتین، ہماری زندگی مقصد حیات پر آ جائے، مقصد پر آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مقصد ہے ہم اس کو پورا کرنے والے بن جائیں. جس کے اندر فرمایا جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم ان کو ضرور اچھی زندگی دیں گے، پاک زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ دیں گے. تو یہاں پر ایمان کو شرط قرار دیا گیا، اعمال کو شرط قرار دیا گیا. دنیا کی زندگی چین و سکون کی ہو کے بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے، عزت والی بنانے کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا، اعمال صالحہ کو شرط قرار دیا گیا. یہاں پر کوئی تفرق نہیں کیا گیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے لازم ہے ایمان کے اندر پختہ ہو، اعمال کے اندر پختہ ہو. قرآن کریم کی آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر کے اندر فرمایا تمام انسان خسارے کے اندر ہے. پھر کون خسارے سے بچیں گے؟ خسارے سے بچنے والوں کو کے اعمال بتائے گئے، خسارے سے بچنے والوں کے صفات بتائے گئے، ایمان، اعمال صالحہ اور ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانا اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرنا. میرے محترم بزرگوں، میرے محترم خواتین، آج ہم جائزہ لیں ہماری زندگیوں کا. کیا ہماری زندگی مقصد کے موافق چل رہی ہے؟ کیا ایمان کے اندر جو مطالبہ کیا گیا ہے، جیسا ایمان ہمیں بتایا جا رہا، کیا اس درجے کا ایمان ہمارا ہے؟ جیسے اعمال اللہ کی طرف سے مطلوب ہے، کیا ہمارے اعمال اس درجے کے ہیں؟ عام طور پہ دنیا کے اندر امتحان ہوتے ہیں، کالج کے اندر، اسکول کے اندر، مدارس کے اندر. ایک ہوتا ہے پاس ہونے کا ایک منیمم درجہ، جس کو جو ہے نا 35%، 35 نمبر آ گئے تو اس کو پاس قرار دیا جاتا ہے. ہاں، کوئی 60 نمبر لا لیے اس کو فرسٹ کلاس قرار دیا جاتا ہے. 70 کے اوپر لائے تو ڈسٹنکشن کہا جاتا ہے. اب ہم یہاں پر سوچنا ہے ہم ایمان میں کیا پاس کے درجے میں ہیں، یا جو ہے فرسٹ کلاس کے درجے میں ہے، یا ڈسٹنکشن کے درجے میں ہے؟ ہمارا درجہ کون سا ایمان ہمارا کس درجے پر ہے؟ ہم ایمان کے کس سطح پر ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابھی حدیث پڑھی گئی ہے من رعا منکم منکرن کے بارے میں. اس کا مفہوم ہے کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے دفع کرے. اگر اتنی بھی قدرت نہیں ہے تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. میرے محترم خواتین، آج ہمارے سامنے کتنے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا جا رہا ہے. اجتماعی طور پہ نمازوں کو قضا کیا جا رہا ہے کہ کبھی حرف غلط کی طرح بھی ہم یہ نہیں کہتے بھئی یہ نمازیں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ہماری زبان سے یہ بات نکل جائے اور حکمت ہی سے صحیح، ہم نرمی ہی سے صحیح لوگوں کو کنونس کریں
کہ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اس وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو سمجھو کہ ایمان کے اعلیٰ سطح پر پہنچ گئے آپ. لیکن آپ یہ بات نہیں بول سک رہے، آپ کے اندر احساس نہیں آ رہا کہ میں ان کو دعوت دوں، میں ان کو اس برائی سے روکوں، تو فرمایا ایمان کے اعلیٰ درجے سے محروم ہو گئے. ہاتھ سے روکنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، زبان سے کہنا. ایمان کا اعلیٰ درجہ تو برائی کو ہاتھ سے دفع کرنا ہے، ایسی کوشش کر ڈالنا کہ لوگ برائی سے رک جائیں. ایمان کا دوسرا درجہ ہے زبان سے کہنا، نرمی سے، حکمت سے، جیسے ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ہم کہیں کہ وہ آگے والا مان لے، ہم اس طریقے سے کہنے والے بن جائیں. یہ نہیں کہ انکار کر دے، جاؤ بھائی آپ اپنی نماز پڑھو، آپ اپنی جنت بنا لو، چھوڑو ہمارے حال پہ چھوڑ دو. ایسے نہیں کہنا، ایسا جواب نہیں آنا چاہیے ہماری دعوت سے. تو پھر ہماری دعوت وہ حکمت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ہم کو حکمت کے ساتھ دعوت دینے کے لیے کہا گیا ہے. تو ایمان کا دوسرا درجہ زبان سے انکار کرنا ہے، روکنا ہے. اور ایمان کا آخری درجہ فرمایا کہ دل کے اندر برا سمجھنا ہے. میرے محترم خواتین، آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سنت کو چھوڑتا ہوا ایک غم ہوتا ہے، ایک کڑن ہوتی ہے، فرض کو چھوڑ کر ایک غم ہوتا ہے، ایک کڑن ہوتی ہے. حرام کام ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ مسلمان اسے کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسے زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں، یا آخرت میں جہنم کیوں بنا، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کیوں بنا رہے ہیں. میرے محترم خواتین، ہم اپنے اعتبار سے سوچیں کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں کہ اپنے آپ کو اتنی محنت کر رہے ہیں کہ خواتین کے اندر بھی گھر کے جتنے فیملی ممبرز ہیں ان کے اوپر ایسی کوشش کر رہے ہیں آپ کہ ان کے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہ چھوٹے. معاشرے کے اندر ہم جس مسجد کے اطراف رہتے ہیں، مسلمان ہیں، ان خواتین کے اندر کیا ہم نے کیسی کوشش کروا رہے ہیں، اپنے مرد احباب کو بھیج کر گشت کروا رہے ہیں، ان کو وہاں پر خواتین کو جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے نماز کے فرائض بتا رہے ہیں، ان کے سامنے نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ بستی کی ایک بہن بھی نماز قضا نہ کرے. ایسی محنت ہو رہی، اگر ہو رہی ہے، آپ کی دعائیں لگی ہیں اور آپ نے جو اللہ کے سامنے رو رو کر مانگ رہی ہیں اور اپنے گھر کے مرد احباب کو اس کام میں چلا رہی ہیں، 100% بستی پر محنت ہو رہی، تو سمجھو کہ آپ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایمان کے کسی درجے میں ہم آ گئے، اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے. اگر نہیں ہے، ہم بے حسی ہیں، ہمارے اندر کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے ہمیں کیا، ہم تو نماز پڑھ لے رہے. بولا کہ یہ دائی کا مزاج نہیں ہے. دائی کا مزاج ایسا ہو کہ بستی میں ایک خاتون بھی نماز نہ چھوڑے، ایک خاتون بھی بے پردگی کی طرف نہ جائے، حیادار بن کر زندگی گزارے. ہر خاتون بستی کے اندر رہنے والی وہ جو ہے نا سنت پہ، شریعت پہ قائم ہو جائے. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے. تو ہم اپنے آپ کو ایمان کے اعلیٰ سطح پہ اگر ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں. ایمان کا دوسرا درجہ ہے برائی کو دیکھ کر زبان سے انکار کر، زبان سے روکنا. ایمان کی آخری سطح ہے دل کے اندر برا سمجھنا. میرے محترم خواتین، حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس صدی کے اندر اللہ نے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں. لیکن مولانا الیاس صاحب کی خاصیت کیا تھی؟ وہ تو زبان میں لکنت تھی، وہ بات بھی صحیح نہیں بات بھی کرتے تھے لکنت، بات رک رک کے کرتے تھے، لیکن تنہائیوں میں روتے تھے، اللہ کے سامنے گر گراتے تھے، بے نمازی کو دیکھ کر غم کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ یہ لوگ نماز چھوڑ دے رہے ہیں، کیسے ہوگا ان لوگوں کا. تو یہ رونا، یہ غم کرنا، یہ فکر کرنا، یہ کوڑن کرنا، ان کے حالت کو دیکھ کے ان کے بیوی کے اندر بھی یہ فکریں آئیں. پھر اسی سے اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اندر جو ہے اس کام کو جاری و ساری فرمایا. تو میرے محترم خواتین، اصل جو ہے نا وہ ایمان کی کمزوری، ایمان کی سطح ہماری کون سی ہے، اس کو دیکھیں. ہم کہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آج کل تو اتنا کامن ہو گیا کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی بغیر ڈائگنوسس کرے علاج نہیں کرتے. ڈائگنوسس کرتے ہیں وہ لوگ، ہم تشخیص کریں، ہم معلوم کریں کہ ہمارے ایمان کی سطح کیا ہے. اب اس سطح سے ہم اس سطح پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ایک ایمان موجود ہے، ایک ایمان مطلوب ہے. ایمان اس وقت میرے اندر کتنا ہے، یہ ایمان موجود ہے. ایک ایمان جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں، وہ ایمان مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کتنا ایمان چاہتے ہیں، اتنا ایمان تو سیکھنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے،
اپنے آپ کو فرائض سے پابند کرے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کرے، اپنے آپ کو واجبات کا پابند کرے، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے بن جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے. اتنا ایمان سیکھنا ضروری ہے. میرے محترم خواتین، اب آگے سوال اس بات کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو ایمان تو سیکھیں گے، پھر ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے عقیدے کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے ہونے کی امید نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے چیزوں کا یقین دل سے نکالنا ہے. آج سب سے بڑا جو ایمان کی خرابی ہے نا، وہ اللہ سے ہونے کا یقین کم ہے، چیزوں سے ہونے کا یقین زیادہ ہے. ہر کوئی بول رہے ہمارے گھر میں یہ چیز آ گئی تو ہم شاید کامیاب کہلائیں گے. چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کو گوارا کیا جا رہا ہے آج. اسی لیے اہل اللہ بتاتے ہیں کہ چیزوں کا یقین نکالو، چیزوں کا یقین نکالو. دنیا کی تمام اشیاء بھی تمہارے گھر میں ہوں گی تو تم کو سکون جو ہے دینے والے اللہ ہیں، لوگوں میں عزت دینے والے اللہ ہیں، کامیابی دینے والے اللہ ہیں. حضرات صحابہ اکرام کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قیامت تک کے لیے ان کے نام چلیں گے. آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی صحابہ کے نام لے لے کر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت کے نام سے ان کو کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ کہا جاتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے جائیے، اس زمانے کے مالدار بھی تھے مکے کے اندر، مالدار عورتیں بھی تھی، دنیا کے اعتبار سے بڑے نسب حسب والے بھی عورتیں تھی. صحابہ کرام کے زمانے بڑے بڑے دنیا کی لائن سے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، ان کا کوئی نام نہیں لے رہے. میرے محترم خواتین، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ چیزیں گھر میں ہو یا نہ ہو، اللہ کی مانیں گے، اللہ کی ذات پہ یقین کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ عزت دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دیں گے. چیزوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، یہ یقین بنانا ہے. ہم چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہمارے لیے حلال طریقے جو ہوں گے ہم ضرور حاصل کریں گے. حلال طریقے سے اور دین پر چلتے ہوئے، دین کی محنت کرتے ہوئے ہم جتنی چیزیں حاصل کر سکتے کریں گے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، سنتوں کو شہید کر کے اور جو نا حرام کی طرف جا کر ہم سب چیز گھر کی پورا گھر سامان سے بھر دیے تو کون سی کامیابی ملی؟ سامان تو آ جائیں گا، ایمان سے خالی ہو جائیں گے. سامان تو آ جائیں گا، گھر کے اندر فساد آئیں گا. اسی لیے ایمان کی بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین بنانے کی پہلی شرط یہ ہے، چیزوں سے انکار کر دو. چیزوں کا انکار کر دو کہ چیزوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. یہ پہلا کام. فرمایا دوسرا جو یقین بنانے کا راستہ ہے وہ جو ہے نا شخصیت سے نہیں ہوتا. آج ہر انسان جو ہے کوئی کسی ڈاکٹر سے متاثر ہے، فلاں ڈاکٹر کہنے جاؤ ایسے علاج ہو جائے گا. ہماری زبان جو ہے ایسا بول دیتی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں آپ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ ہی سے ہونے کو کہتے تھے. 23 سال آپ نے قربانیاں پیش کی، مکہ فتح ہوا، حرمین میں داخل ہو رہے، مکے میں آپ اتنا تواضع کے ساتھ ہیں. ایک اللہ نے ہمیں فتح دی فرما رہے ہیں، ایک اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا فرما رہے ہیں، اللہ ہی سے ہوا بلکہ بول رہے. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تدبیر سے ہوا. اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو بھی تربیت کرتے تھے، کرنے والے اللہ ہیں، شخصیت پہ نگاہ نہیں جانا، شخصیت پہ نگاہ نہیں جانا. یہاں تک کہ نبی 23 سال محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے گھر کو شہید کرا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو شہید کرا رہے ہیں، اپنے شہید گھرانے کی بہت سے صحابہ کے نام شہید ہو گئے اللہ کے دین کے خاطر. حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، کئی صحابہ شہید ہوئے. نام لے اتنے صحابہ شہید. لیکن اللہ کے نبی کبھی یہ نہیں فرما رہے اتنے صحابہ شہید ہونے کے بعد مکہ فتح ہوا، ایسے نہیں فرمایا. یہ فرمایا ایک اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. دیکھیے کیسا یقین تھا. انبیاء علیہ السلام یقین کے تو پہاڑ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ یقین انبیاء کا ہوتا ہے، اور انبیاء کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب الہی، سب سے زیادہ اللہ کا یقین ہوتا ہے. میرے محترم خواتین، ہم دوسرا جو یقین بنانا ہے وہ شخصیت سے نکال. کوئی ڈاکٹر سے، یہاں تک کہ فرمایا ڈاکٹر سے نہیں، ڈاکٹر اور دوا کے سبب ہے صحت دینے والے اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اشارہ ملا، دوا انہوں نے ریحان کی ٹہنی استعمال کی، انہوں نے ریحان استعمال کیا انہوں نے پیٹ میں درد کے لیے. لیکن اللہ نے آزمائش کے طور پہ دوا استعمال کرنے کے بعد بھی
میرے محترم خواتین، دوا کے استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کو پیٹ میں درد کم نہیں ہوا، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے ریحان میں پہلی مرتبہ جب آپ نے ہم سے دعا کی تھی، ہم نے اس میں صحت رکھی تھی، اب ہم نے صحت اپنے حکم میں رکھ لی، اللہ کے ہاتھ میں صحت۔ میرے محترم خواتین، شخصیت سے ہونے کا یقین نکالنا ہے، شخصیت سے نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر، انجینئر کا یقین، ڈاکٹر کا یقین، یہاں تک کہ عاملوں کا یقین بھی نکالنا، فلاں عامل صاحب کا نہیں کہ تو ہمارے کاماں بنتے، یہ شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کوئی عامل صاحب ہم کو صحت نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے، کوئی عالم صاحب، کوئی عامل صاحب، کوئی دنیا کی چونٹی سے لے کر جبرائیل تک کوئی بھی ہمارا نفع بھی نہیں کر سکتے، نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر چاہیں گے جبرائیل بھی نفع پہنچائیں گے، اللہ اگر چاہیں گے چونٹی بھی نفع پہنچائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے کوئی ہمارا نفع نہیں کریں گے۔ میرے محترم خواتین، شخصیت سے ہونے کا یقین نکالنا ہے، آج سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی سے مرعوب ہے، متاثر ہے، ان سے ہمارا کام بنتا، نعوذ باللہ۔ میرے محترم خواتین، نہ ہمارا توجہ مالدار کی طرف ہو، نہ ہماری توجہ ڈاکٹر کی طرف ہو، نہ ہماری توجہ انجینئر کی طرف ہو، نہ پولیٹیشین کی طرف ہو، نہ وزیر اعظم کی طرف ہو۔ دنیا کے سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوق مل کر اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ ایسا یقین ہم کو بنانا ہے، کسی سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ شخصیت کا انکار کر دو، شخصیت کا انکار نہیں کریں گے تو ایمان نہیں بنے گا۔ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، یہ یقین بنانا ہے، یہ یقین بنانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑا بادشاہ فرعون تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا، فرعون کو نیست و نابود۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا، بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اور جو ایک مچھر سے اس کی جو موت ہوئی، ذلت کی موت ہوئی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ یہ کہنا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے ہوتا، اور کسی شخص کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی بادشاہ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تیسرا یقین خراب ہونے کی جو ذریعہ ہے وہ اپنی محنت کا یقین ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میری محنت سے سب کچھ ہو رہا، میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ میرے محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ پاک بعض مرتبہ ایک آدمی تھوڑی محنت کرتا ہے اس کو زیادہ مال دیتے ہیں، ایک آدمی بہت زیادہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کم دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام روزی تقسیم کرنے کا محنت کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ مقدر کے اعتبار سے ہے، تقدیر کے اعتبار سے ہے۔ ہم سب کو یقین بنانا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے مال ملتا ہے، اللہ کے نہیں چاہنے سے مال نہیں ملتا۔ مال کا تقسیم اللہ نے طے کر چکے ہیں، اللہ جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے زیادہ دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، جسے کم دینا چاہے دیتے ہیں۔ ایسا یقین ہم کو بنانا ہے، شخصیت سے ہونے کا یقین نکالنا ہے، محنت سے ہونے کا یقین نکالنا ہے، اور یعنی اپنے آپ سے ہونے کا یقین، چیزوں کا یقین، شخصیت کا یقین، محنت کا یقین نکالنا ہے۔ یہاں تک کہ ایک خاتون یا ایک اللہ کا بندہ کسی کو دین کی دعوت دیا، دعوت دینے سے آگے والے نمازی بن گئے تو خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری زبان سے کبھی یہ نکل گئے کہ ہم بولنے کے بعد میں پابند بن گئے، یہ تو آپ نے اللہ کو ناراض کیا، کیونکہ اللہ نے ان کے مقدر میں اس وقت ہدایت لکھی تھی جس وقت تم دعوت دے رہے تھے، اس وقت تم کو سمجھ میں آیا کہ تمہاری دعوت سے ہوا، نہیں میری دعوت سے نہیں ہوا۔ ارے بھائی، نبی کی دعوت سے کچھ نہیں ہوتا تو تمہاری دعوت سے کہاں سے ہوا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے فکر مند تھے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراہنے ہیں، وہاں پر مشرکین مکہ بھی کھڑے، آگے سرداران مکہ بھی ہیں، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کہہ رہے ہیں، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، کل قیامت میں گواہی دوں گا، میری کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں کل قیامت میں گواہی دوں کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ کی جہنم سے بچائیں گا۔ لیکن ابو طالب کے آخری الفاظ تھے کہ بھتیجے، اگر ان لوگوں کے سامنے میرے مرنے کے بعد یہ نہ کہتے کہ موت کے ڈر سے بھتیجا کا کلمہ پڑھ لیا، تو ورنہ میں ضرور لوگ تانا دیتے میرے مرنے کے بعد، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا میں اس کلمہ پڑھ کر۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مر رہا ہوں، یہ کہے فوری روح قبض کر لی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، یہ وہی آئی، یا اے اللہ کے نبی،
ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. ہدایت پانے والوں کا علم اللہ ہی کو ہے. میرے محترم خواتین، دین کی محنت کرنے والوں کو بھی اپنی نفی کرنا ضروری ہے. اپنے بیان سے، اپنے مذاکرے سے، اپنی ترغیب سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی. یاد رکھو، اللہ راضی ہو جائیں گے، ہماری نجات کا سامان ہے وہ. ہدایت دینے والے تو اللہ ہے. اللہ نے انبیاء کو بھی ہدایت کے لیے، اللہ نے جو ہے نا انبیاء کے ہاتھ میں ہدایت نہیں دی. ہمارے تمہارے ہاتھ میں کہاں سے ہدایت آ گئی؟ اسی لیے ہم کو توبہ کرنی ہے. تو میرے محترم خواتین، بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھو، ہم کو اپنے ایمان موجود سے ایمان مقصود، ایمان مطلوب تک جانا ہے. اب یہ موجود کیا ہے؟ اس وقت ہمارا یقین کیسا ہے، اس کو ایمان موجود کہا جاتا ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ کیسا ایمان چاہتے ہیں، یہ ایمان مطلوب. میرے محترم خواتین، یہ ایمان بنانے کے لیے ہم کو جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا ایمان سیکھنے کے لیے چیزوں سے یقین نکالنا. ہر ایک کو بولتے رہنا کہ فرنیچر ایک سے اعلیٰ ہوگا تو کامیابی نہیں ہے. بھائی، اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے. چاہے فرنیچر چھوٹا ہو، بڑا ہو، زیادہ ہو، کم ہو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. کامیابی کے لیے تو اللہ کی اطاعت ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ دنیا کی اچھی سے اچھی آپ کے پاس فرنیچر ہے، تب بھی اللہ کو کامیاب کریں گے. اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے، دنیا کی سب سے اچھی فرنیچر ہے، اللہ ناکام کر کے دکھائیں گے. کیوں؟ مقصد فرنیچر نہیں ہے، مقصد اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کو کامیاب کر کے دکھائے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پوری زندگی مسجد نبوی کی موزن رہے، فخر و فاخوں میں زندگی گزارے، لیکن اللہ نے ان کو کامیاب کیا. عبد الرحمن بن عوف بڑے مالداروں میں سے تھے، لیکن دین پر چلتے تھے، دین کے تقاضے پورے کرتے تھے. اللہ نے انہیں بھی کامیاب کر کے دکھایا. یہ مقصد نہیں ہے کہ غریب بنو، امیر نہ بنو. میرے محترم خواتین، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنائیں. اس کے لیے ایک محنت ہم کو کرنا ہے. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے دین کے کام کو، میرے محترم خواتین، ہم سب جو ہے نا اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں کو دینے والے بن جائیں. اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ہمیں جو ایک محنت ہے وہ ہے اللہ کے راستے کی محنت. ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور قربانیاں پیش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قربانیوں کی بدولت ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائیں گے، ہمارے اعمال میں ترقی عطا فرمائیں گے. اس کے لیے ہم کو جو محنت کرنی ہے ایمان کی بنانے کے اندر، اللہ سے ہونے کا بولنا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا وہ کہ بولنا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی ہے کہ خوب دعوت دینی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑیں گے ناکامی ہے، اس کی بھی خوب دعوت دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم خواتین، ہم کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے. 5 وقت کی نماز ہم اہتمام سے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بنانے کا وعدہ ہے. آج جو ہے نا امت کے اندر ہم غور کریں کہ مسجدیں جمعہ میں بھرتی ہیں اور باقی نمازوں میں خالی رہتی ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کتنے ہیں آج؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز سے قائم کرنے کی مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کی تشریح کی ہے. 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ کبھی رمضان میں پڑھے اب چھوڑ دیے، اس کو اہتمام نہیں کہا جاتا. ظہر پڑھ رہے، عصر پڑھ رہے، مغرب پڑھ رہے، کبھی عشاء چھوڑ گئی، اہتمام میں نہیں ہے. میرے محترم خواتین، ہمیں 5 وقت کی نماز پہ جمنا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے روزی کا وعدہ ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے، خود بھی اس کا اہتمام کریے. ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، بہتر انجام تو پرہیزگار ہی کا ہے. میرے محترم خواتین، نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز پڑھنے سے ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مصائب اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے موت کے وقت فرشتہ جو ہے جستجو کرتا ہے. جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کی روح کلمہ پڑھا کر نکالتا ہے. عام طور پہ احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ انتقال سے پہلے شیطان ابلیس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا آدمی کے قریب آتے ہیں اور اس کے رشتہ داروں کی شکل میں، مرحومین کی شکل میں آتے ہیں اور اسے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتے ہیں.
اگر بے نمازی ہے تو وہ اس وقت خطرے میں آ سکتا ہے، شیطان کے ورغلے میں آ سکتا ہے۔ نمازی ہوتا ہے تو فرشتہ ملک الموت شیطان کو دور کرتے ہیں اور خود کلمہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد روح نکالی جاتی ہے۔ ہم سوچیں کہ کتنا بڑا جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اگر ہم نمازی بن جائیں ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ نماز کے پابند ہوں گے، خبر کے اندر عذاب سے بچیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا روتے تھے، لوگ پوچھتے وہی آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا آپ ڈرتے نہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے جتنا آپ خبر کے سامنے آ جانے سے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سناتے کہ میں نے خبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ خبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں چھوٹے گا عافیت کے ساتھ باقی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور یہاں جو پھنس جائے گا عذاب میں باقی ساری منزلیں دشوار ہوں گی۔ تو میرے محترم خواتین، اللہ خبر کے عذاب سے بچنے کا راستہ ہم کو ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، نمازوں کا اہتمام، ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اسی طرح فرمایا آگے کی اور منزلیں ہیں، حشر کے میدان میں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملیں گا، حساب کتاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے لیے میرے محترم خواتین ایک طرف تو نماز پڑھنا ہے اور دوسری طرف نماز کو خشوع والی بنانا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے آدمی 60 برس نماز پڑھتا ہے لیکن ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ تو میرے محترم خواتین، جب نماز آدمی بڑے اہتمام سے وضو سنتوں کی رعایت کے ساتھ کرتا ہے اور کھڑا بھی پورے وقار سے ہوتا ہے، رکوع سجدہ بھی اطمینان سے ادا کرتا ہے، نماز کے اندر پڑھنے والی دعائیں اور صورتیں معنی کی رعایت کے ساتھ دھیان سے پڑھتا ہے، وہ نماز خوبصورت چہرے والی بنتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو بری طرح پڑھ رہا ہے، نہ وضو صحیح کرتا ہے، وضو میں پانی بہا دے رہا ہے، 1 لیٹر 1.5 لیٹر پانی میں وضو ہوتا تھا 10 لیٹر پانی بہا رہا ہے، تو اس کا وضو مکروہ ہو گیا۔ وضو صحیح نہیں ہے اور پھر نہ وضو صحیح کرتا ہے، نہ پھر جو قیام صحیح ہوتا ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے۔ ایسے نمازی کے بارے میں آیا ہے وہ نماز سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اور وہ نمازی کے منہ پر اس طرح کالے کپڑے کی طرح، پرانے کپڑے کی طرح چہرے پہ مار دی جاتی ہے۔ اب ہم سوچیں ہماری کون سی نماز ہے، کتنی نمازیں ایسی ہیں جو ہمارے چہرے پہ مار دی گئی، کتنی نمازیں ایسی ہیں جو ہماری اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہیں۔ ہم فکر مند بنے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے ایمان کے اندر نمبر ملتے ہیں، کسی کو 35 نمبر، کسی کو 50 نمبر، کسی کو 70 نمبر۔ حدیث کا مفہوم ہے آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے نماز کا 10واں حصہ اس کو اجر ملتا ہے، کسی کو 9واں ملتا ہے، کسی کو 8واں ملتا ہے، کسی کو 7واں ہے، 6واں ہے، چوتھائی ہے، تہائی ہے، آدھا ہے، کسی کو پورا اجر ملتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میرے محترم خواتین، ہم اور آپ اللہ سے اس بارے میں دعا مانگے کہ اے اللہ ہماری 100 نمبر نماز کے مل جائے۔ دنیا میں تو ٹاپ آنے کی فکر کرتے ہیں لوگ، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، نماز کے بارے میں ٹاپ آنے کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو نماز 100 کے 100 نمبر لینے کی فکر آ جائے، 100 کے 100 نمبر ہر نماز کے ہمیں مل جائے۔ اس کے لیے ہم کو نماز کے بارے میں ایک تو نماز کا ظاہر درست کرنا پڑے گا سنت کے موافق، ایک نماز کا اندرون درست کرنا پڑے گا، نماز کے اندر جو اذکار پڑھتے ہیں ہم دھیان کے ساتھ پڑھے، معنی کے غور کرتے ہوئے پڑھے۔ نماز میں رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، سجدے میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، قاعدے میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، ہم اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے۔ اسی طرح سلام رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بڑی کیفیت ہے، انسان والی صفت ہے۔ یہ اگر نہ ہو سکے اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، اس خیال سے ہم قیام کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس خیال رکوع میں لائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں 3 مرتبہ تصور باندھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رکوع کی حالت میں 3 مرتبہ تصور باندھو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں،
فائدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسی کیفیت ہم کو بناتی ہے۔ تو میرے محترم خواتین، ہم نماز کو دھیان والی بنانے کے لیے ہم کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک یہ ہے ہم نماز کو یعنی فضائل کو خوب سنیں۔ نماز کے فضائل خوب سننے سے نماز میرے محترم بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک مقصد رکھا، اس مقصد کو ہم پہچاننے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو ہماری عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ ہم غور کریں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت یہ اللہ نے ہر انسان کے لیے بلکہ ہر جاندار کے لیے رکھے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ میرے محترم بزرگوں اور محترم خواتین، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ موت اور زندگی یہ دونوں اللہ نے رکھی ہیں تاکہ آزمائیں کہ کون اچھے اعمال کرتے ہیں۔ احسن عملہ کہا گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے محترم خواتین، ہماری زندگی مقصد حیات پر آ جائے، مقصد پر آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مقصد ہے ہم اس کو پورا کرنے والے بن جائیں، جس کے اندر فرمایا جو ایمان والے ہیں اور اچھے